اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلنا حدیث المستيقظ من منامه وقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة من غير فصل۔ مسئلہ چل رہا تھا ہر پانی کہ گر جائے اس میں نجاست نہیں، جائز وضو اس پانی کے ساتھ، قلیل ہو وہ نجاست یا کثیر۔ جی تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جائز ہے اس پانی کے ساتھ وضو جب تک اس کے اوصاف کا ایک بدلتا نہیں ہے۔ ان کی حدیث دلیل وہ حدیث جو پڑھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جائز ہے جب پانی کلّا تین ہو تو وہ نجاست گرنے سے نجس نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے جی، یہ کل پڑھی ہے۔ ہماری دلیل اب شروع ہے، والانا، اور ہماری دلیل ہمارے لیے حدیث ہے مستيقظ من منامہ ہی کی، جو پیچھے آپ نے پڑھی ہے جی۔ وہ عاشی ماری پڑھتے ہیں ایک دلیل کہ جو جاگے وہ پانی میں ہاتھ میں نہ ڈالے جب تک دھوئے نہیں جی۔ تو چونکہ ہاتھ میں ہو سکتا ہے کوئی چیز لگی ہے تو منع فرما دی ہے، تو اسی لیے نا کہ پانی نجس ہو جائے گا۔ دوسری دلیل اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہرگز نہ بول کرے تمہارا کوئی ایک رکے ہوئے پانی میں، صحیح عین میں لفظ ہے الذی لا یجری، جو جاری نہیں ہے، اور نہ ہرگز نہ غسل کرے اس میں جنابت سے۔ تو جو رکا ہوا پانی ہے نا اس میں نہ تو بول کرے نہ اس میں غسلے اس کے اندر، تو یہ اسی لیے ہے نا کیا ہو جائے گا، پانی نجس ہو جائے گا۔ تب من غیر فصل، بغیر قلت اور وغیرہ کے، اس حدیث میں تفصیل نہیں ہے، اکل من بین القلت وغیرہ ہی، پہ وہ پانی کتنا ہو، پانی یہاں تفصیل کوئی نہیں ہے جی، یہاں تفصیل نہیں ہے جی۔ تو پتہ چلا کہ پانی جو غیر جاری ہے وہ کیا ہو جاتا ہے۔ اب وہ مائع کثیر جو حوض والا مسئلہ ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ کیسے یہاں سے نکلا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث المستيقظ، اور وہ قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جب جاگے تمہارا کوئی ایک اپنی نیند سے تو ہرگز نہ ڈالے اپنا ہاتھ برتن میں حتیٰ کہ دھوئے اس کو 3 مرتبہ۔ وجہ تمسک اس حدیث کے ساتھ یہ ہے کہ جب کہ منع ہے غمس سے ہاتھ ڈالنے سے باوجہ نجاست کے احتمال کے، نجاست کے احتمال ہے نا، ہاتھ کوئی چیز لگی ہو، تو پس حقیقت النجاست جو سامنے گری ہے یہ اولا ہے یہ کہ ہو جائے پانی۔ لا یبولن، قلت رواہ بہذا لفظ ابو داود وابن ماجہ نسب الرایا، لا یبولن احدکم، یہ حدیث حجت ہے فریقین پر جی، یا امام مالک کے خلاف، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا غسل کرنے سے، اور یہ کہ نہیں بدلتے پانی کے اوصاف یقیناً غسل سے۔ ایک بندہ غسل کر کے باہر نکلے تو پانی کا کوئی رنگ بو ذائقہ بدلتا تو نہیں ہے، تو یہ امام مالک صاحب کے خلاف ہماری دلیل ہے کہ پانی کے اوصاف نہ بھی بدلیں تب بھی نجس ہو جاتا ہے۔
اور بہرحال اما بھئی دونوں فریقوں کے خلاف جو حجت کیسے ہے وہ اما علی مالک تو وہ اما اور بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بول کرنے سے ماء دائم میں جی، اور مطلق نہج تقاضا کرتی ہے، اور خاص کر کے شفافے کے مذہب پر تو حدیثوں سے بھی فرض اور فرض ثابت ہوتا ہے، نہج سے تحریم ثابت ہو جاتی ہے جی۔ اور نہیں سونیا فاصلہ فرمایا، لہذا کلّا تان اور ان کا غیر برابر ہے اس میں جی۔ اور دیکھو حدیث ولا یغتسل جی، آگے عن ابی ہریرہ بلفظ منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ بول کیا جائے مائع راکد میں، اور یہ کہ غسل کیا جائے اس میں جنابت سے۔ دوسرے لفظوں کے ساتھ عن ابی الزناد عن الأعرج جناب ابو ہریرہ سے اس لفظ کے ساتھ ہرگز نہ بول کرے تمہارا ایک مائع دائم میں، ماء دائم میں وہ جو نہیں جاری، پھر اس میں کیا کرے؟ ترمذی کے لفظ ہیں کہ پھر اس سے منع کر دیا جی۔ اور مسلم کے روایت لفظ ہیں مسلم شریف میں جناب ابو ہریرہ سے، نہ غسل کرے تمہارا ایک رکے ہوئے پانی میں وہ جو نہیں جاری حالانکہ وہ جنبی ہو۔ تو جناب ابو ہریرہ نے جب حدیث سنائی تو شاگردوں نے پوچھا بابا جی پھر کیسے کرے جی، نہانا ہے تو فرمایا کہ لے اس کو لینا، جو طریقہ ہے تھوڑا سا لے کر ہاتھ صاف کرے تو پھر جی۔ والے مسلم ہے زنن جابر رابع، ادھر جابر سے رفع ہو کہ نہ ہرگز نہ بول کرے تمہارا کوئی ایک ماء راکد میں۔ اور ہماری دلیل حدیث ہے مستيقظ من منامہ ہی کی، اور قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہرگز نہ بول کرے تمہارا کوئی ایک رکے ہوئے پانی میں، اور ہرگز نہ غسل کرے اس میں جنابت سے، من غیر فصل، من غیر تفصیل نہیں ہے کہ کلّا ہو یا کلّتین ہو جائیں تو حرج کوئی نہیں، اس میں کوئی تفصیل نہیں، مطلقاً بیان ہے جی۔ اور ہمارے لیے حدیث ہے مستيقظ من منامہ کی، اور قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہ بسم کرے اللہ تمہارا کوئی ایک ماء دائم میں، اور ہرگز نہ غسل کرے اس میں جنابت سے بغیر تفصیل کے جی۔ والذی رواہ مالک بارک فی بئر بضاعۃ وماؤہ کان جاریا فی البساطین۔ اچھا جی، جواب جو حدیثیں پیش کی ہیں، امام مالک نے حدیث پیش کی، امام شافعی نے ان کا جواب، اور وہ حدیث کے روایت کیا اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے، وہ حدیث وارد ہے بئر بضاعۃ میں، وہ جو کنبہ مدینہ شریف میں ایک بڑا سارا تھا، وہ پانی کا حوض، اور پانی بئر بضاعۃ کا جاری تھا باغوں میں، رواہ الطحاوی، تو وہ جاری پانی تھا، وہ راکد نہیں تھا جی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جاری پانی جو ہے اس کی جب تک وصف نہ بدلے تو وہ نجس، وہ بھی اتنی جگہ سے جہاں سے وہ گندگی جا رہی ہے، دائیں بائیں جاری پانی سارا پاک ہوتا ہے، مسئلہ پڑا ہوا ہے جی۔ او شاباش کہ والذی رواہ مالک، میں کہتا ہوں ارادہ کیا اس کے ساتھ حدیث الماء طہور، نو پیچھے اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی مگر اس کی وصفیں بدل جائیں تو جی، اور تحقیق گزر گیا وہ اول باب میں بس۔ اور ورود اس حدیث کا بئر بدعت کے بارے میں سرکار نے یہ فرمان پہلی مرتبہ اس کے بارے میں فرمایا تھا
یہ کہا ہے اخرج ابو داود و ترمذی و نسائی حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع بن خدیج عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم وضو کر سکتے ہیں یا وضو کریں بیر بضاعت سے حالانکہ پھینکے جاتے اس میں حیض کے کپڑے کتوں کے گوشت اور گندی چیزیں جی تو کیا اسے وضو کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب چونکہ سوال اس کے بارے میں تھا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نہیں نجس کرتی اس کو کوئی شے۔ بداعت بے کسر بھی تے و ضم بھی، بداعت بھی تے بداعت بھی قضا فی الصحاح و فی المغرب بالکسر لا غیر، یہ بیر قدیمہ فی المدینہ ہے جی۔ کانا جارین، اگر تو کہے کہ اعتبار ہوتا ہے عموم لفظ کے لیے جی، وہ تو سرکار نے الماء فرمایا نہ کہ خصوص مورد کے لیے، اور لفظ تو عام ہے کہ پانی نہیں نجس کرتی اس کو کوئی شے۔ جواب دیا گیا منع کے ساتھ، کیونکہ لفظ بعض ہوتا ہے عام جب کہ ہوگا عام جب کہ ہو لام الماء میں کس کے لیے، کہ ان الماء فرمایا کہ جن سے ماء کیا اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی، پھر یہ مسئلہ ہوگا، اور اس الف لام کا جنس کے لیے ہونا یہ مسلم نہیں ہے، بلکہ یہ الف لام عاد کا ہے، خاص پانی کون سا؟ بیر بدعت والا پانی یہ مراد ہے جی۔ اچھا وہ والذی رواہ مالک عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اتودع من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الويز ولحوم الكلاب والنتن فقال ان الماء طهور لا ينجس شيء۔ اچھا اگین امام قول واخرج قاسم حافظ ابن حجر کی جو ہے نا تخریج وہ بیان ہو رہی ہے، واخرج قاسم بن اسبغ من حدیث سال بن سعد نحبہ، بہر القول ان کا کہ وہ پانی انما بیر بدعت کا پانی تھا جاری بین البساتین، یہ کلام مردود ہے اس پر جس نے اس کا قول کیا ہے، او تھلے لکھیا جے الہ سنن میں نقل کیا ہے تلخیص الحبیر سے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے خود فرمایا کہ وہ تھا بیر بدعت بڑا کنواں اور اس میں نجاس پھینکے جاتے تھے، وہ کہ نہیں تبدیل ہوتا تھا اس کے لیے رنگ نہ ذائقہ نہ زہر ہوتی تھی اس کے لیے بہت۔ فقیل للنبی، انہوں نے خود فرمایا وہ کیا تھا؟ کبیر واسع، وہ ایک حوض قسم دا سی اے شاباش جی۔ اور وہ حدیث کہ روایت کیا اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے، وارد ہے بیر بدعت کے بارے میں، اور پانی اس کا تھا جاری باغوں میں جی۔ وہ حدیث امام مالک نے وارد ہے بیر بدعت کے بارے میں، اور پانی اس کا تھا جاری باغوں میں جی۔ وما رواه الشافعی رحمہ اللہ تعالی ضعفہ ابو داود او هو یضعف عن احتمال النجاسۃ، اور وہ حدیث جس کو روایت کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے کلاتین والی ضعیف قرار دیا، اس حدیث کو امام ابو داود نے، کس نے؟ ابو داود نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے جی۔
وہ دیکھو نا ماروا شافی ضعف و ابو داود ہے. اچھا ایک منٹ کہ اس کے امام ابو داود نے ضعیف کہا ہے یا حدیث کا مطلب اور ہے کہ سونیا فرمایا کہ یہ قلتین والا پانی کمزور ہے نجاست کے اٹھانے سے. تو مطلب ہے کہ نجاست گرے گی تو نجس ہو جائے گا. یہ نجاست کو نہیں اٹھا سکتا، یعنی نجاست گرے تو کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. بھی یہ کمزور ہے، اس سے بھی تھوڑا ہے، لہٰذا یہ نجس ہو جائے گا. یہ معنی بھی حدیث کا جی ہے، یہ حدیث کا جی. اصل مسئلہ وہی ہے کہ باقی بزرگوں کا کوئی بابا کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے تو بڑا وزن رکھتا ہے. جب حنفی کہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے تو چلو ہے حنفیوں تسی بیان کر دے. اچھا جی، پاویں شگرد سارے تھے ہون چھپ چھپا کے. ضعف ابو داودوں پہ واشے دیکھ لو، یعنی ضعیف کیوں؟ بوجہ واقع ہونے اضطراب کے اس کی سند میں اندہ بدامو، اگرچہ نئی واقعہ تضعیف صراحتاً نہیں ہے. فتح القدیر والے نے فرمایا چونکہ اس کی سند جو ہے نا اس میں اضطراب ہے ابو داود کے نزدیک، لیکن واقع کہہ رہے ہیں حاذا غیر صحیح، کیونکہ امام ابو داود نے روایت کی حدیث قلتین کی اور اس پر چپ کر گئے تو ان کا چپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے فہو صحیح عندہ علی عادتہ. یہ نصب الرایہ میں یہ بات لکھی ہے جی. او ہوا اگلی گل پڑھ دیں. او ہوا محض لائے ہیں کلمہ او جی، نہ لایا جاتا کلمہ او کس میں؟ ایک ان کی یہ ہے کہ یہ تعویل رد کرتی اس کو وہ جو روایت کی گئی روایت دوسری روایت میں کہ جب پہنچ جائے پانی قلتین کو تو وہ کیا ہوتا ہے، اور ثانی وہ ہے کہ وہ پانی جو قلتین سے فوق کو جب تک نہ پہنچے عشر کو بھی وہ کیا ہوتا ہے، صغیر ہوتا ہے نجاست کے اٹھانے سے. پس نہیں محتاجی قید لگانے کی طرف. یا ضعفو یعنی جب کہ قلیل پانی نہیں اٹھاتا نجاست کو، یعنی ضعیف ہے اس کے اٹھانے سے، تو خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا جی. اچھا وہ دیکھو نا ماروا شافی یرید و حدیث القلتین، اور نہیں پائی ہم نے یہ عند ابی داود بلکہ نکالا حدیث قلتین کو اور چپ کر گیا اس پر جمی ترک میں ان سے، اور نہیں واقعہ ان سے اس میں تان سوالات فی سوالات الآجری ولا غیرہا، بلکہ اس کے پیچھے لائے سنن میں بے کلام جو دلالت کرتی اس کی تصحیح پر اور مخالفت ان کے لئے مذہب ان کے جو ان کے مخالف اللہ عالم. لیکن اور نشان لگا جی میں نے پہ حدیث القلتین تھے جی. قال فی حاشیات آثار سنن کہ میں کہتا ہوں کہ تحقیق ضعیف کہا اس کو غیر واحد نے علماء سے اس حدیث کو. اسماعیل قاضی، ابو بکر بن عربی، ابن عبد البر، ابن تیمیہ اور مہدی نے، اور حاصل اس کا کہ لائیں اس کو اس پر یہ ہے کہ حدیث مضطرب ہے سند کی جہت سے اور متن کے لفظ سے اور معنی کے اعتبار سے، اور اس کی تفصیل ساری مسند امام اعظم میں گزر گئی ہے. صفحے بھرے ہوئے تھے وہاں سے جی. چلو جی، اور وہ حدیث اور پچھلی الوی کبیر سے بھی ساری کتابوں میں اس کی وضاحت آئی ہے، کئی صورتیں جواب اس کی، اور وہ حدیث روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے، ضعیف قرار دیا اس کو امام ابو داود نے، یا وہ ضعیف ہے یعنی اتنا پانی نجاست کے اٹھانے سے بمقابمت ہاں اس کے مقابلے سے، لہذا یہ تھوڑا ہے تو پانی نجس ہو جائے گا جی. اس کی روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، اس کو امام ابو داود نے، یا وہ ضعیف ہے نجاست کے اٹھانے سے. یہ پانی کم ہے جی. ماء الجاری اذا وقعت فيه نجاست جاز الوضوء به اذا لم ير لها اثر.
لأنها لا تستقر مع جريان الماء والأثر هو الطعم أو الرائحة أو اللون والجاري ما لا يتكرر استعماله وقيل ما يذهب بتبنة. مسئلہ اور پانی، ایسا پانی جو جاری ہے، جب گر جائے اس میں نجاست جاری پانی میں تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ جب تک نہ دیکھا جائے نجاست کے لیے اثر. تو جہاں دیکھا گیا ہے وہاں تو منع ہے، جہاں نہیں ہے بس ٹھیک ہے. دلیل اس پر کیا ہے؟ اس لیے کہ نجاست نہیں ٹھہرتی پانی کے جریان کے ساتھ. وہ یہاں گری ہے، پانی آگے چلا تو نجاست بھی چلی گئی ہے، بس ختم. اچھا جی، لم یورا لہا اثر، اثر کیا چیز ہے؟ اثر وہ ذائقہ ہے یا بو ہے یا رنگ ہے. وہ جاری کتنا ہوئے، مولوی ختم دے جا رہے بچ وڑن رڑ جان، نہیں آدھے نہیں. اور جاری وہ پانی ہے کہ نامتکرر ہو استعمال اس کا. پانی ہے نا، تو مولوی ہاشم نے اس طرح بک بھریا منہ دھونے واسطے، منہ دھو کے ہاتھ واپس لے جانے تک انہیں چر نو یہ پانی رڑ کے اگے چلا گیا، ہور آ گیا. اے مطلب ہے کہ اس کا استعمال متکرر نہ، اتنی سپیڈ کا ہو تو یہ جاری ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ہے جو بہا کر لے جائے لوہے کے گاڈر کو، تنکے کو، کہ اگر اس کے اوپر کیا کریں، تنکا رکھیں تو وہ آگے چل رہا ہے، وہ آگے چل رہا ہے. جی چل رہا جی، سمجھ گئے ہو؟ یہ ماں یعنی کم از کم جاری، کم از کم کی کم از کم. اور زیادہ سے زیادہ وہ ہے جو پچھلے سال سلام میں جاری ہوا سوات کی طرف کہ پتھر بہا کر لے گئے. جی اچھا جی، او ویکھو والماء جاری لاحق کیا ہے علماء نے جاری کے ساتھ حمام کے حوض کو، جس میں پیچھے سے پانی آتا ہے نا اس کو اس کے ساتھ کیا کیے، جب کہ پانی اترے اس کے اوپر سے جی، حتیٰ کہ جب داخل کیا پیالہ نجس یا ہاتھ نجس اس میں تو وہ نجس نہیں ہوگا. اور جہاں اکٹھا ہو رہا ہے وہاں نہیں، جہاں سے وہ چل کر آ رہا ہے نا وہاں کسی بندے نے گندے ہاتھ دھو لیے ہیں یا گندا پیالہ اس میں داخل کیا ہے تو یہ نجس ہے، جبکہ اوپر سے آ رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے. پچھلی کتاب میں ایک ہیلا پڑا تھا، پانی تھوڑا بندے زیادہ ہیں سب نے وضو کرنا ہے تو اس کو جاری کر دو. کیا کر دو؟ جاری کر دو. نالی بنا دو اوپر سے، اس کے اوپر بیٹھ کر وضو کرتے رہے، گرتا رہے ادھر سے ادھر انج کر کے. سبحان اللہ. اچھا جی، ما لم یتکرر، حتیٰ کہ جب دھوئے اپنے ہاتھ اور بہہ گیا پانی اس سے نہر کی طرف، پس لیا اس کو دوسری مرتبہ، نہیں ہے اس میں کوئی شے پانی اول سے جی، تو وہ کیا ہو گیا، وہ چلا گیا نیا آ گیا، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. سمجھ گئے ہو؟ بلا تھے وہ. اور مائے جاری جب گر جائے اس میں نجاست تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ جب نہ دیکھا جائے نجاست کے لیے اثر، اس لیے کہ نجاست نہیں ٹھہرتی پانی کے جریان کے ساتھ. اور جاری ہونا وہ یار
اور اثر وہ ذائقہ ہے یا بو ہے یا رنگ ہے. جاری کتنا ہوتا ہے؟ اور جاری وہ پانی ہوتا ہے کہ نامتکرر ہو استعمال اس کا. میں نستور ایک اور قول لکھا ہے، بعض نے کہا وہ ہے کہ شمار کریں اس کو لوگ جاری، جس کو دیکھنے والا کہا کہ یہ پانی چل رہا ہے وہ کیا جاری ہے. اور بعض نے کہا ہے ماء جاری وہ ہے وہ جو بہا کر لے جائے تنکے کو بے کسر اول و سکون ثانی تبنا، جی بے تبنا بات عادیت کی ہے تو یا ذہابو جو ہے نا وہ اب متعدی ہو گیا. جی جی مانا کرو اور مائع یا رہا اس میں نجاست کو جائز اس کے ساتھ جب کہ نہ دیکھا جائے نجاست کے لیے کوئی اثر، اس لیے کہ نجاست نہیں ٹھہرتی پانی کے جریان کے ساتھ، اور ذائقہ یا بو یا رنگ ہے. اور جاری وہ ہوتا ہے کہ نہ متقرر ہو استعمال اس کا. اور بعض نے کہا کہ جاری وہ ہوتا ہے جو لے جائے تنکے کو. والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك طرف ہے طرفيه بتحريك الطرف الآخر. صبر صبر صبر. اچھا جی مسئلہ اور حوض غدیر میں نہیں حوض سنے جی اس حوض عربی بڑے حوض نو غدیر آندے نے جی. تو اس تھان دا نام سی خم، تو پھر بن گیا غدیر خم، جتھے سونے نے ہاتھ چت پا کے فرمایا من کن تو مولا ہو فالی مولا ہو. اچھا جی بڑا حوض کون سا ہوتا ہے؟ اور غدیر عظیم وہ ہوتا ہے کہ نہ حرکت کرے اس کی دو طرفوں کا ایک بے تحریک کی طرف الاخر دوسری طرف کے حرکت دینے کے ساتھ. ایسا آتا تحریک ہی لا بعد المک سے لکھے کہ جو ہی بک اس طرح پانی چلو لیا ہے نا تو قریب تھوڑی سی حرکت ہوئی ہے، دوسرے کنارے تک فوراً حرکت نہیں گئی. اور ویسے تو تمہیں پیچھے 50 باری سمجھ آیا کہ بندہ ایک پاسے بہ کے اس طرح ہاتھ نال پانی نال لگا رہے نا تو وہ 2 میل بھی پانی ہوگے نا تو ایستا اور لہراں بن جاندیاں نے پانی دی ہل کے. یہ نہیں مراد، جو پانی اٹھایا ہے نا تو فوراً پرلے کنارے پر حرکت نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ غدیر عظیم ہے جی. سمجھے ہی؟ اے شاباش سے. اچھا مسئلہ کو پڑھ دیں نا. والغدیر غدیر فعیل بمانا ہاں مغدور جی من غادارا اے نازالہ اے چونکہ اس میں پانی اترتا ہے نا تو اس لیے نا غدیر مغدور کہ وہ جگہ جہاں پانی نازل کیا گیا. الذی لا یتحرک یہ صفت کاشفہ ہے کس کی؟ غدیر کی. جی لا یتحرک صفت کاشفہ للغدیر لا یتا جی وہ لفظ ملا کر لا یتحرک الاخری مراد تحرک کے ساتھ تحرک بے ارتفاع و انخفاض کہ پانی اٹھایا یا پانی مڑ کر جو نیچے گرا بک سے، اس سے اٹھانے سے گرنے سے پرلے کنارے کو حرکت نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ بڑا حوض ہے. یہ بڑا حوض ہے. دھیان کرے جو وہ بے تحریک کی طرف الاخر. ہمارے علماء ثلاثہ نے فرمایا کون ثلاثہ؟ اچھی بول شرماندہ بے امام ابو حنیفہ اور صاحبین. کیا فرمایا ہمارے علماء ثلاثہ رضی اللہ عنہم نے کہ جب وہ پانی اس حیثیت سے کہ یخلص ہو اے یاسل ہو، ان خلوص دا معنی پہنچ جائے کہ جب ہو پانی اس حیثیت سے کہ پہنچ جائے بعض اس کا بعض تک، تو یہ کیا ہے کہ جب آپ نے بک اٹھایا تو وہ سارے کو حرکت ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہے؟
اور جب ہو اس حیثیت سے کہ وہ بعض تک، تو یہ کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ نہیں نجس ہوگا نجاست کے وقوع کے ساتھ اس میں اگر نجاست گری ہے جس کا کوئی رنگ بو ذائقہ نہیں ہے تو کسی جگہ سے بھی نجس نہیں ہے، مگر یہ کہ متغیر ہو جائے رنگ اس کا یا بو اس کی، یہ مثل مائع جاری کے ہے۔ لیکن اختلاف کیا علماء نے اس میں کہ بعد اس کے بعد کہ انہو بأی سبب، کس سبب کے ساتھ پہچانا جائے گا ملنا نجاست کا جانب آخر تک، کہ یہاں جو گری ہے یہ نجاست پرلے کنارے تک پہنچ گئی ہے، یہ کس طرح پہچانا جائے گا؟ پس تحقیق متفق ہیں روایات ہمارے علماء ثلاثہ سے کہ یہ پہنچنا معتبر ہوگا تحریک کے ساتھ۔ کیا آپ نے بک اٹھایا پانی کا تو دوسری طرف حرکت نہیں ہوئی ہے، لہذا وہاں جو نجاست گری ہے وہ تو پانی ٹھیک نہیں، یہاں وضو کر سکتے ہیں، یا جہاں گری آپ نے پانی اٹھایا اگلی طرف حرکت نہیں ہے تو یہ پانی سارا ٹھیک ہے، سمجھے؟ یہ پانی یہ ٹھیک ہے پانی۔ او دھیان وہ لا تاسلو الیہ اگے پڑھیں گے۔ جی میں وہاں پہ جی اگے پھرو۔ اور حوض بڑا وہ ہے نہ حرکت کرے اس کی دو طرفوں کا ایک، ایسا آتا تحریک ہی فوراً لا بعد المکس، نہ طرف نہ حرکت کرے، کہ کس طرح دوسری طرف کے حرکت دینے کے ساتھ او مانا کر میں۔ اور حوض بڑا وہ ہے کہ نہ حرکت کرے اس کی دو طرفوں کا ایک دوسری طرف کے حرکت دینے کے ساتھ۔ ادھر سے حرکت دی ہے نا، یہاں حرکت نہیں ہوئی ہے۔ اذا وقعت نجاست فی احد جانبیہ جاز الوضوء من جانب الاخر، جب کہ گر جائے نجاست اس کی دو جانبوں میں سے ایک میں تو جائز ہے وضو دوسری جانب سے۔ جی جب گر جائے نجاست اس کی دو جانبوں میں سے ایک میں تو جائز ہے وضو دوسری جانب سے۔ سنیں جی دوسری جانب سے وضو، لیکن اس کی تفصیل پڑھی ہے، تب ہے کہ جو گری ہے اس کی کوئی شے نظر آ رہی ہے، اگر وہ چھوٹے بچے پیشاب کر دیتا ہے یا پلیت پانی میں سٹ دیتا ہے جی تو کیسا پیر صاحب دی گندی جُتی اتھی دھوڑی حوض وچ جی تے وہ دھو لئیے تے وہ شے وچ کو نہیں نظر آئی، ہن سارا پا کے تفصیل پڑھی ہے جی سمجھے؟ تو دوسری جانب سے وضو جائز ہے جب گر جائے نجاست اس کی دو جانبوں میں سے ایک میں تو جائز ہے وضو دوسری جانب سے۔ شاباش جی۔ نجاست اس کی دو جانب میں سے ایک میں تو جائز ہے وضو دوسری جانب سے، لأن الظاہر ان النجاست لا تصل الیہ، صبر اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ نجاست نہیں پہنچی دوسرے کنارے تک۔ کیا کہ جزمی بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ نجاست دوسرے کنارے تک نہیں پہنچی۔ اشیاء نمبر 1 بھی وظاہر و جزمی بات واجب ہے عمل کرنا اس پر جب تک نہ قائم ہو دلیل اس کے خلاف پر، تو یہ عمل کرنا ضروری ہے جی۔ اور لا تاسلو یعنی فی الحال، یعنی فوراً نہیں گندگی پہنچی، سمجھے؟ بہرحال پہنچنا الیہ دوسرے کنارے تک معال میں کہ کچھ دیر بعد پہنچ گئی ہے، باعتبار پانی کی رکت کے اور باعتبار بعض کے ملنے کے بعض کے ساتھ،
یہ وصول ان چیزوں سے ہے کہ نہیں ممکن بچنا، لہذا کان عفواً عند الشارع، اے مطلب سمجھے ہی، شاباش۔ آگے پڑھی عبارت از تحریک فی السرایۃ فوق اثر النجاسۃ، کیونکہ تحریک کا اثر سرایت کرنے میں نجاست کے اثر سے فوق ہے جی۔ دیکھ ادھروں نجاست گری ہے، اس نے بھی آہستہ آہستہ آگے جانا ہے۔ آپ نے پانی کا بک اٹھایا ہے، پانی کو حرکت ہوئی ہے، حرکت جو ہے نا دوسری طرف یہ تیزی سے جاتی ہے، نجاست آہستہ آہستہ جاتی ہے جی۔ اے اگر ان ڈنڈے نال مگروں تکنا نہ شروع کر دے ہوتے، یہ دماغ میں آ رہے ہیں، کچھ بدیات ہوتے ہیں جی۔ جی تو آخ میں انہیں جڑے بدیات بھی نہیں منتے جی، اج منوانا ہے انہوں نے اگ جو ساڑ کے۔ چلو جی سمجھ گئے، یہ دلیل دی ادھروں ویکھو ادھروں، اور اثر التحریک ہے، اس میں نظر ہے، اس میں کی نظر ہے، کیونکہ یہ دلیل تقاضا کرتی ہے جزم کا بعدم الوصول، کہ بھئی یقیناً وہ نجاست نہیں پہنچی، باوجود ہے کہ یہ حکم اغلبی ہے، یقینی نہیں ہے کہ نجاست گری ہے، پانی کے اندر سرایت کر گئی 1 منٹ میں، ہمیں کیا پتہ ہے جی۔ جی اے شاباش سے، اچھا جی، فوق اثر النجاست، پس جب نہیں پہنچا اس تک تحریک کا اثر تو پس نجاست کا اثر اولا یہ کہ ابھی جلدی سے نہ، تو بعد میں معافی ہے، وہ جو حاشیے پر پڑے آہستہ آہستہ تو پہنچے گا، چونکہ پانی کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں اور ان میں وصول بھی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ پہنچ جائے گا، لیکن فوراً نہیں پہنچا تو لہذا وہ ٹھیک ہے جی۔ کتوں اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ نجاست نہیں پہنچی دوسرے کنارے تک، اور کیوں نہیں پہنچی؟ کیونکہ پیچھے قانون چل رہا ہے تحریک کا، کہ ایک کنارے کو حرکت دیں دوسرے کو نہیں ہوئی ہے، کیونکہ حرکت دینے کا اثر سرایت کرنے میں نجاست کے اثر سے فوق ہے، ان سپیٹا جو فرق ہے۔ سنیں یہ جڑی حرکت دینے والی سپیٹ ہے سیالکوٹ دی بس ہے، تے جڑی نجاست والی ہے جڑی مریم نواز چلائی 20 سپیٹ والی ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ نجاست نہیں پہنچی دوسرے کنارے پر، کیونکہ حرکت دینے کا اثر سرایت میں نجاست کے اثر سے فوق ہے۔ اگے جی، ثم عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ یعتبر مجول التحریک بالاغتسال، واہ واہ، وقول ابی یوسف رحمہ اللہ وعنہ وعنہ بالتحریک بالیدی، وعن وعن محمد رحمہ اللہ تعالی بالتوضؤ۔ پھر رواہ عنہ ابو یوسف، پھر روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ اعتبار کیا جائے گا تحریک کا غسل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ غسل کے ساتھ۔ کہ غسل سے مراد بکا نال نہیں ہے، وچ وڑیا مولوی ندیم ایک کونے تے حوض دے وچ وڑیا جی تے نال لگ پہ فوراً پرلے کونے میں حرکت نہیں ہوئی پانی کو، یہ مطلب ہے، یہ ہے التحریک الاشد، کہ بچ جنے چھال مار دیتی ہے جی جی ایشا بس جی۔ تو اعتبار کیا گیا حرکت دینے کا کس کے ساتھ؟ اغتسال کے ساتھ۔ او بائیں طور کے غسل کرے انسان ایک جانب میں اس سے غسل کرنا وسط، اور نہ متحرک ہو جانب آخر، یہ مطلب ہے، سمجھے؟ ایک ہے لوٹے نال آہستہ آہستہ پانی پا کے پیچھے ہٹ کے نہانا، یہ نہیں مراد، یہ تو وضو والا نظام ہے، وچ داخل ہو گیا کونے تے بس طریقے نال، ایک اتوں چھال ماری تڑام تو سارا پانی سمندر بھی ہل گیا جی، کہ مولوی پانی چ ڈگا جی جی ختم کھا کے آیا نال لگا جی ٹھنڈا ہوئے جی جی جی۔ اچھا خیر، تو
معتبر ہے کس اتصال کے ساتھ. اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، آپ سے روایت ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا، اور امام صاحب رحمہ اللہ سے بالتحریک بالید. یہ تحریک کی اخف ہے، تحریک بالید کہ بک بھر کے پانی نکالا ہے وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، تو دوسری طرف حرکت نہیں ہوئی. سمجھے یہ فوراً. ویسے اگر کوئی بندہ غسل کرنے لگ گیا ایک طرف شاہ جی، تو وہ شکی جو ہے تو جب تک 500 بک نہ پائے تسلی نہیں ہونی، اینے چر نوں پرلے کنارے 'چ لہراں بن جانیاں نے جی. تو یہ فوراً مراد ہے جی. ہیں جی اے مطلب ہے. اچھا جی، تحریک بالید کیا؟ بائیں طور کے حرکت دے اس کے 2 جانبوں کے، ایک کو ہاتھ کی حرکت کے ساتھ حرکت متوسط، تو پرلی جانب حرکت نہ ہو. اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ معتبر ہے تحریک بالتودو، وضو کرے، کیا کرے؟ یہ تحریک متوسط ہے، تو وضو کرتے ہوئے پرلی طرف حرکت نہ جائے، تو یہ بڑا حوض ہے. یہ اصل وہ 10 در وہ آگے آ رہا ہے آخر تر جڑا نبی چونکہ آنے سن شہزادے تو انہوں نے ان کو پیمائش دس دیئے. ویسے جو اصل چیز ہے نا معتبر، وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا ہو دیکھنے والے بھی اس کو بڑا محسوس کریں، ایک طرف سے پانی لیں دوسری طرف حرکت نہ ہو، یہ ہے غدیر عظیم. پھر حرکت کے اندر اختلاف ہے، غسل دینے سے غسل کرنے والی حرکت مراد ہے، صرف ہاتھ کی حرکت مراد ہے، یا کہ وضو کرتے ہوئے جو حرکت یہ مراد ہے. سمجھ گئے؟ ہو بالتودو، اس لیے کہ امام محمد صاحب کی دلیل یہ وجہ اول ہوندی ہے. امام محمد صاحب کی دلیل یہ ہے کہ مبنا پانی کا کس پر ہے؟ نجاست کے حکم میں کس پر ہے؟ خفت پر ہے جی. وگنا تو جو کپڑا ناپاک ہو گیا کتنی بار پیچھے پڑا ہے فقہ میں، جب ناپاک ہے تو اس کے ساتھ پانی لگا تو پانی بھی ناپاک، کپڑا بھی ناپاک، پھر لگا پھر ناپاک، پھر لگا پھر ناپاک، پاک ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مبنا کس پر؟ نجاست کے حکم میں خفت. کیونکہ قیاس تو یہ ہے کہ نجس ہو جائے پانی اگرچہ کون؟ نجاست نہیں پانی، اگرچہ کثیر ہو تب بھی کیا ہو جائے؟ مگر یہ کہ ساکت ہو گیا نجاست کا حکم بعض پانیوں سے، اور لوگوں پر تخفیف، پانی پر تخفیف نہیں، تو پس اعتبار کیا گیا تحریک وسط کا، اور وہ تحریک بالتودو ہے، اس لیے کہ یہ وضو غسل کے اور ہاتھ سے حرکت دینے کے درمیان ہے، اس کا اعتبار کیا. جی سنیں. اچھا جی، پھر روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ کہ معتبر تحریک بالاغتسال ہے، اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا. اور امام صاحب سے ایک روایت ہے تحریک بالید، یعنی یعتبر التحریک بالید. اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے تودو کے ساتھ، یعنی یعتبر التحریک بالتودو. جی یہ روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ کہ اعتبار کیا گیا ہے تحریک بالاغتسال کا، اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا. اور امام صاحب سے روایت تحریک بالید ہے، اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے کہ اعتبار کیا گیا ہے تحریک بالتودو کا. بس یہ جو پہلی روایت ہے کہ اعتبار ہے غسل کے ذریعے جو حرکت ہوتی ہے، اس کا کیوں وجہ کیا ہے اس کی؟ اور وجہ اول کی کہ حاجت الیہ فی الحاجت، غسل کی طرف حوضوں میں اشد ہے حاجت سے تودو کی طرف، کیونکہ وضو تو ہوتے ہیں بیوت میں غالباً، تو غسل کرنے کے لیے لوگ باہر جاتے تھے جی حوضوں پر، اس لیے آپ نے غسل کا اعتبار کیا ہے. سمجھ گئے؟ ایشا بس او وجہ الاول کی اگے کی وعن و بالتحریک
باليد وہ دوسری روایت ہے نا. تو اور بوجہ الاول وہ تو آ گئی. اور وجہ ثانی کی یہ کہ تحریک ہوگی بالاغتسال و بالتودع و بغسل الید، مگر یہ کہ تحریک تین طرح ہو سکتی ہے، مگر تحریک بغسل الید یہ کیا ہے؟ لہذا ہوگا اعتبار اس کا اولا لوگوں پر وسعت اور فراخی کرتے ہوئے. یہ تحریک بالید والی روایت کی وجہ یہ ہے کہ تحریک تین طرح ہو سکتی ہے، لیکن تخفیف کس میں جو اخف ہے وہ ہاتھ سے جو حرکت دی ہے، جو ہاتھ سے حرکت دی ہے. سنیں میں اس طرح کیا ہے نا پانی کو ہاتھ سے، پرلی طرف حرکت نہیں ہوئی ہے تو یہ ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے. اور وجہ اول کی تو وجہ ثانی کے حاشیے پر آ گئی ہوں، اور دونوں روایتیں ہر ایک کی دلیل. اور وجہ اول کی یہ کہ حاجت الاغتسال حوضوں میں اشد ہے حاجت سے تودع کی طرف، کیونکہ وضو ہوتے ہیں بیوت میں غالباً. جی وجہ اول یہ ہے کہ حاجت الی التودع حیاس میں حاجت سے وضو کی طرف. جی وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى. والمعتبر في العموم أن يكون بحال لا ينحصر بالاغتراف هو الصحيح. بعض فقہا نے اندازہ لگایا ہے پیمائش کے ساتھ، بے اتنا لمبا چوڑا حوض ہو اور اتنا گہرا ہو تو یہ غدیر عظیم ہے، یہ غدیر عظیم ہے. اور بعض فقہا نے اندازہ لگایا ہے پیمائش کے ساتھ اشر فی اشر کی کرباس کے ذراع کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہ کتنا ہوتا ہے وہ آراشی پر پیچھے کنی باری پڑھیں جی. تو یہ 100 ہاتھ بن جائے گا. کیا پچھلی باری بڑا سمجھایا سی جی. انج لکیرہ مر ہر خانہ ہاتھ مربع بنے گا جی. جی دا در دا 100 ہاتھ مربع ہے جی. جی سمجھے ہی. جڑا ٹکڑا 10 فٹ انج ہے نا تو 10 فٹ انج ہے، اس کے اندر 100 فٹ مربع ہے، اس کے اندر کہ کوئی نہیں. واضح ہے کہ فٹ تے ایک لکیر لاؤ تو کتنے فٹ بن گئے؟ 10. اور 10 فٹ اس طرح ہے نا، اس طرح ایک فٹ تے لکیر لاؤ تے وچ فٹ کڈو تو کنے بنے؟ یہ 10 ہے تو 10 واری 10 ہونا تو کنا ہوں ہے؟ پیسے بڑی جلدی کھیل لیں گے. تو یہ 100 ہاتھ مربع ہو جائے گا جی. جی اچھا یہ اندازہ کیوں لگایا علماء نے؟ واسطے وسعت اور فراخی کرنے کے معاملے کے لیے لوگوں پر، تاکہ لوگوں پر ذرا آسانی ہو جائے، لوگوں پر آسانی ہو جائے. اور اسی پر فتویٰ ہے، بعد میں فتویٰ اسی پر دیا گیا ہے کہ اتنا بڑا حوض ہو تو وہ بڑا ہے، اس سے بڑا ہو تو بطریق اولا بڑا ہے یار. اچھا گہرائی کتنی ہو کہ مولوی جڑا نا وچ ڈب جائے؟ نہیں جی اتنا تو نہیں نا. اور معتبر گہرائی میں یہ کہ ہو ایسی حالت کے ساتھ کہ نامنکشف ہو، چلو بھرنے کے ساتھ. چلو بھرے تو نیچے سے اس کی تہ جو ہے نا وہ ننگی نہ ہو جائے، نیچے پانی ہو بس صحیح ہو، وہی صحیح ہے جی. بعد نے کہا ہے کہ 1 ذراع گہرا ہو، 1 ذراع 1.5 فٹ گہرا ہو. بعد نے کہا ہے کہ کتنا ہو، اور لکھے بین سطور یار وکیلا شبرن کہ کون لکھیا وہ چلو جتھے بھی لکھیا تھلے کے اتنے دیکھو تو چاپ بھی روایتاں. بعد نے کہا ہے کہ چلو بھرنے سے زمین ننگی نہ ہو. دوسرا قول ہے کہ وہ 1.5 فٹ گہرا ہو. تیسرا قول ہے کہ 1 بالشت گہرا ہو.
گہرائی اتنی ہو، پیمائش اوپر سے اتنی ہو تو یہ بڑا حوض ہے، اس میں ایک طرف سے نجاست گرے دوسری طرف وضو کر سکتے ہو، پانی ٹھیک ہے جی۔ اے شاباش، اچھا جی تیان وہ نکے وہ ذرا گل لمبی جی ہوں تیان کرے جی۔ وبعضهم قدروا جی، بعض اعتبار کیا انہوں نے اس کا اس لیے کہ یہ مقدار مساوی ہو جاتی اس کے، کہ اعتبار کیا گیا اس میں نجاست کے عدم تاثیر سے، یعنی یہ جو کہا ہے نا کہ اتنا بڑا ہو کہ ایک طرف نجاست گری ہے تو فوراً اس کا اثر پرلی طرف نہیں گیا، تو یہ جو دا در دا ہے یہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ نجاست ایک طرف گرے فوراً پرلی طرف نہیں جاتی، فوراً پرلی طرف نہیں جاتی۔ ایک بات قدرو کی توجہ کرے جو معلوم ہو گئی ہے ما سابقہ سے یہ بات کہ متقدمین نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ معتبر خلوص یعنی پہنچنا، مانا کہتے ہیں وصول، کہ معتبر وصول خلوص ہے کس کے ساتھ؟ حرکت دیں، پرلی طرف گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بے اعتبار کس کا ہے؟ وصول۔ توجہ کریے، لیکن اختلاف کیا ہے اس سبب میں کہ پہچانی جائے اس کے ساتھ متاخرون من اصحابنا نے اعتبار کیا، خلوص مانا وصول، لفظ خلوص، اعتبار کیا خلوص کا بشیء آخر جی، شے آخر کے ساتھ۔ پس تحقیق روایت کی گئی ہے محمد بن سلام رحمہ اللہ سے، امام محمد نہیں بعد والے، یہ کہ اعتبار کیا جائے گا خلوص کا بالقدر قدرت جی۔ پس فرمایا اگر ہے پانی ایسی حالت کے ساتھ کہ اگر غسل کرے اس میں تو دوسری جانب جو ہے وہ بھی پانی قدلا ہو جائے جی، اغتسل فیہ ایشا، جس میں غسل کیا تو غسل کے سبب سے جی، اگر پہنچ گیا وہ قدلا پان کدھر تو پس یہ اس سے ہے کہ یخلص بعدہ، اور اگر نہیں پہنچا تو پس وہ اس سے ہے کہ جس میں نہیں وصول۔ یہ روایت کی گئی کن سے؟ اور حکایت کی گئی ہے شیخ امام اسماعیل زاہدی سے، انہوں نے عیسیٰ سمرقندی سے، انہوں نے ابو حفص کبیر سے جو کہ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ابو حفص کبیر کہ امام ابو انا ہوئے تابرا، کہ انہوں نے کنہوں نے ابو حفص کبیر نے اعتبار کیا ہے خلوص کا رنگ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کہ ڈالا جائے زعفران ایک جانب میں اس پانی سے، پس اگر اثر کر گیا زعفران دوسری جانب میں تو یہ پانی اس پانی سے ہے کہ یخلص بعدہ ببعض، لہذا یہ کم ہے، کیا ہے؟ اور اگر نہ اثر کیا اس نے تو پس وہ ان سے ہے کہ لا دو، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اعتبار کیا ہے خلوص بالمساحت کا، یہ آخری قول ہے بالمساحت، یعنی اگر ہے وہ عشر فی تو پس وہ ان پانیوں سے ہے جو لا، اور اگر ہے اقل تو وہ ان سے ہے جو، یہ حاصل ہے اس کا جس کو ذکر کیا شیخ الاسلام نے اپنے بس۔ اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، ظاہر و روایہ میں نہیں نوادر میں، یہ کہ سوال کیے گئے امام محمد رحمہ اللہ اس مسئلے کے بارے میں کہ وہ حوض کتنا ہوتا ہے جی، تو آپ نے فرمایا اگر ہے وہ حوض میری اس مسجد کی مثل، تو یہ آپ جب رے چلے گئے تھے نا، رے تو آپ نے جو اپنی مسجد بنائی تھی اس مسجد کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہے وہ میری اس مسجد کی مثل تو پس وہ ان سے ہے کہ نہیں لا یخلص بعدہ، پس جب آپ فلما قام، پس جب آپ کھڑے ہوئے
مسح مسجدہ، تو پس وہ تھی سمان فی، ایک روایت میں روایتاً سنیں، اور عامت المشائخ نے لیا ہے ابو سلیمان جوزجانی کے قول کو، وہ کہ اعتبار کرتے ہیں کس کا؟ مساحت کا۔ جی ہر کتاب میں یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے، امام محمد صاحب کی مسجد جو ہے وہ دا دردہ ہے، کیا ہے؟ جب رہے اب چلے گئے تو اس وقت آپ امام تھے، فقہ حنفی جاری ہو چکی تھی، جہاں آپ گئے تھے آپ کو جتنی مسجد کی ضرورت تھی آپ نے اتنی بنائی، کتنی؟ دا دردہ، اس میں سارا شہر آ سکتا ہے جی؟ جی ایسا مسجد کے پنڈ بھی بنانی ہے تو روڈ تے دل کرتا 5 ایکڑ دی بنا دئیے جی، تو ساڑیاں مسجداں وچ پچھلی صف تے نمازی شاید ہی جمعے عید والے دن ہو جان تے بڑی گل ہے جی۔ ساری مسجد دی کنی جگہ ہے جڑی سارا سال خالی جتنے نمازی نماز کو نہیں پڑھتا، کوئی کسی سنتا پڑھ لیا بکری گل، یعنی گل جماعت دی ہے، کن دی؟ جماعت دی، جمعے والے دن ہو جائے تو بڑی گل ہے۔ خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجدیں چھوٹیاں کرو، میں نے جو بات یہاں سامنے آئی وہ کہ امام محمد صاحب، یہ بچپنے کی بات نہیں ہے کہ میرے والد صاحب نے، آپ امام صاحب سے پڑھ کر پھر بعد میں رہ گئے تھے اور کتابیں بھی لکھ لی تھیں 6 کتابیں، تو آپ کی جو مسجد تھی وہ اتنی تھی جی انہیں تینج نہ ٹھوک دے کہ آپ نے اپنے گھر میں اتنی سی مسجد بنائی ہوئی تھی۔ مسجد البیت عورتوں کی ہوتی ہے، امام محمد صاحب کی نہیں ہوتی۔ مہربانی ہو سکتا ہے نا دماغ ظاہر ہے جی، اپنے مریداں جیڑی گل کرنی ہے انہوں تو بالکل جی۔ اگلا دیکھو وقدروا بال، پس اگر تو سوال کرے کہ مقدرات کا قائم کرنا رائے کے ساتھ، یہ تو نبوت کا منصب ہے جی، تو کیسے اختراع کیا تم نے مائع کثیر کی حد میں اشرفی، اور تمہارا استناد کیا ہے اس پر؟ کیا دلیل ہے تمہاری اس پر؟ اشرفی آخر کو دلیل ہوگی نا، یہ تم نے شرعی حد مقرر کی ہے تو شرعی مقدرات اس پر کیا ہونا چاہیے؟ دلیل ہونا چاہیے۔ اسی پر وہ علماء فرماتے ہیں یہ جو صوفیاء کرام نے وظائف دیے ہوئے بھی یہ 500 مرتبہ 400 مرتبہ 300 مرتبہ، اس پر دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ درود شریف پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، تیسرا کلمہ پڑھو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بھئی فلاں نماز کے بعد 15 مرتبہ، فلاں کے بعد 20 مرتبہ، فلاں کے بعد 25 مرتبہ، اس پر کیا دلیل ہے؟ اس حد بندی پر وہ یہ کہیں جی کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا لوگوں کو چلو کم از کم اس طرف لگانا ہے، تو وہ پڑھا آپ نے اصول حدیث میں، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے نا ڈرانے کے لیے یہ چیزیں کی ہے، کہنا اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی مولوی عثمان بیٹھا ہے، تو مہربانی تیری یار بیٹھا ہے تو پلا بھی۔ اچھا جی یہ سوال ہے، وَهَذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، اور یہ 3 ائمہ امام شافعی، امام مالک اور امام جی ائمہ ثلاثہ مستند ہیں اس باب میں کس پر؟ اثر پر۔ سنیں جی امام مالک، بہرحال امام مالک انہوں نے اعتماد کیا ہے حضرت ابو سعید خدری کی حدیث پر، اور فرمایا کہ پانی نہیں نجس ہوتا کسی شے کے ساتھ مگر اس کے اوصاف کا ایک، تو یہ پڑھے نا پچھے حدیث، ان کا مستند یہ ہے، اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے کہ پانی کی جب تک وصف نہ بدلے، اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام مزاحی، امام لیث بن سعد، امام عبداللہ بن وہب، اسماعیل بن اسحاق، محمد بن بکیر، حسن بن صالح رضی اللہ عنہ نے، اور اسی کے ساتھ قول کیا امام احمد نے ایک روایت میں، اور بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ، پس آپ نے اعتبار کیا کلتین کا حدیث کی وجہ سے جو اس میں وارد ہے، پڑھی ہے کہ نہیں؟ اور اسی کے ساتھ قول کیا امام احمد نے، روایت جو آپ سے مشہور ہے، روایت جو سنیں اے شاباش سے، اور ظاہریہ نے کہا ہے کہ پانی نہیں نجس ہوتا، بالکل برابر ہے کہ جاری ہو، راکد ہو، قلیل ہو، کثیر ہو، بدل جائے اس کا ذائقہ، رنگ، بو، یا پانی نو خرابی کو نہیں ہوندی جی۔
لے ظاہر حدیث ابی سعید خدری کیڑی کہ الماء طہور لا ینجسو، انہاں کیا سونے فرمایا پانی پا کے نہ کوئی شے نجس کر ہی نہیں سکتی جی۔ ابن حزم نے محلہ میں کہا ہے، توجہ کرے جی، ان لوگوں سے کہ روایت کی گئی ان سے قول مثل ہمارے قول کے، جی ان لوگوں سے کہ روایت کی گئی ان سے کیا گیا قول ہمارے قول کی مثل، بھی پانی کو کوئی شے نجس ہے کیڑا کہ پانی نہیں نجس کرتی اس کو۔ یہ محلہ نے کہا کہ ان ہستیوں میں سے یہ ساری ہستیاں نقل کی انہوں نے، جناب عائشہ صدیقہ، جناب عمر، جناب عبداللہ بن مسعود، جناب عبداللہ بن عباس، جناب امام حسن بن علی، اکیلے ہوں تو کون ہوتے ہیں، اور جناب سیدہ میمونہ پاک، جناب ابو ہریرہ، جناب حذیفہ، جناب اسود، جناب عبد الرحمن ان کے بھائی، اور ابن ابی لیلہ، سعد بن جبیر، امام مجاہد، سعید بن مسیب، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، والحسن بصری و اکرمہ و جابر بن زید وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے جی۔ اب ہماری دلیل کیا ہے، کیا کس پر؟ دادر سنیا جی، میں کہتا ہوں کہ حدیث بیر بدعت کی صلاحیت رکھتی ہے یہ کہ ہو استناد تقدیر بے اشر فی اشر میں، بیان اس کا یہ کہ امام محمد رحمہ اللہ جب سوال کیے گئے اس تقدیر سے تو آپ نے فرمایا تھا اگر ہے میری مسجد کے برابر تو پس وہ، تو جب انہوں نے پیمائش کی آپ کی مسجد کی تو پایا اس کو سمانین فی سمانین، اندر سے، اور عشرن فی عشرن خارج سے، دیواراں اس میں داخل کی تو عشر فی عشر بنا، دیواروں کے اندر سے ماپا تو اے مطلب بھی نہیں سنے، تو وہ فٹ فٹ کی دیوار تھی نا۔ اچھا توجہ، تو بعض نے کہا کہ وہ اسنے عشر فی اسنے عشر تھی۔ اب بیر بدعت کتنا تھا جس کے بارے میں سونے فرمایا پس فکانا، پس تھی وسط بیر بدعت کی سمان ینفی۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل اس پر وہ ہے جو قال ابو داود کہ وقد، جی کہ تحقیق پیمائش کی میں نے بیر بدعت کی اپنی چادر کے ساتھ، جی ثم ذرات ہو، پس چوڑائی اس کی 6 ہاتھ تھی، جی چوڑائی اس کی، اور سوال کیا میں نے اس بندے سے جس نے دروازہ کھولا تھا اور مجھے اندر لے گیا تھا کہ کیا تم نے اس میں تبدیلی کیا اس سے کہ جس پر یہ تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں دیکھا میں نے پانی متغیر اللون ہو چکا تھا، انتہا۔ اب یہاں یہ ہے جی، تو اب دلیل پس جب کہ ہے چوڑائی اس کی کتنی 6 ہاتھ، تو ہوگا طول اس کا خام خواہ سے، کیونکہ آپ نے چوڑائی بیان کی ہے نا، عرض تبھی ہوتی جب طول بھی ہو تو جی، تو طول اس سے کیا ہوگا، اس لیے کہ غالب یہ کہ طول لمبا ہوتا ہے کہ سے، اور اگر ہو کما گول جی تو لکالا، جی تو یوں کہتے نا کہ پس اچانک اس کا دور جو تھا وہ کیا تھا، پس اگر ملایا جائے وہ جو طول میں ہے زیادتی سے کس کے ساتھ، تو ہو جائے گا اندازہ ثمانیہ فی، اس لیے کہ منشا اس کا تقدیر پر ہے نہ کہ، تو امام محمد رحمہ اللہ نے اسی کو لیا۔ یہ علامہ بدر الدین عینی کی تحقیق ہے بنایا میں، سمجھ گئے؟ عشر فی عشر، جی قال محی السنہ رحمہ اللہ، تقدیر عشر فی عشر نہیں لوٹتی ایسے اصل کی طرف جس پر اعتماد کیا جائے، تو اجے لٹائی تو ہے پھر پہ نہیں لوٹتی جی۔ بے ذرائع کرباس کی،
یہ 6 قبضہ جی اور 6 مٹھاں اور 1 تے 2 3 4 5 6 کہ نہیں ہر قبضے کے اوپر ایک انگلی قائمہ جی بے ند نال بھی اے مٹھ اتنے ایک انگلی بھی انج کر کے ہوئے نال انج نہیں پوریا 6 مٹھاں اور بنائے ولوال جی نے 7 مٹھیں جی اور مساحت ذراع المساحت یہ تو ہے کیڑا او ذراع القرباس ایک ہے ذراع المساحت پیمائش کا اس زمانے میں وہ تھا 7 مٹھاں یہ 6 تو وہ 7 فوق کل قبضہ اسب قائمہ ہر مٹھی کے اوپر ایک انگلی قائمہ اس طرح کر کے ملانا ہے جی پیمائش کرنی ہے جی ہاں کیا معتبر ہے ذراع المساحت یا کہ ہر زمانے میں اور مکان میں ان کی کہتے ہیں اس میں اقوال ہیں یہ فتح القدیر کی بات ہے جی سمجھے ہی اچھا جی یہ کیوں کیا انہوں نے توسعتاً کی یہ تعلیل ہے اصل مساحت کی نہ کہ کمیت کی پیمائش کا قول کیوں کیا اس لیے تاکہ لوگوں پر آسانی ہو جائے یہ دلیل اس کی نہیں کہ وہ پیمائش خام خواہ اشر فی اشری ہو صرف ہے کہ لوگوں پر آسانی ہو جائے پیمائش کی وجہ سے تھی اور تعلیل بھی لیتبار ذراع القرباس اس لیے کہ ذراع المساحت وہ 7 مٹھیں ہوتا ہے ماں کے عام اسبائن جی بہرحال ہر ایک میں مشتاط سے یا کسی ایک میں ان سے وہ جو مساحت والا ہے الاختلاف القولین وعلی الفتوی کل الاقوال فی الحوض المربع یہ سارے اقوال کس میں مربع میں اور اگر ہو حوض گول کیا ہو تو پس اندازہ کیا گیا ہے بے اربعۃ و اربعین وہ چاروں طرف سے کیا ہو 44 ذراع ہو یا کتنا ہو 48 سمجھے ہی تو تم دسا سے نہ بیت گن کے مٹھا 1 تو 2 3 4 5 6 بھی اے ذراع بندہ جی تم پچھلی کتاب کتنی باری سمجھائی گل جی جی اچھا جی کہ دے گیا اس پر فتویٰ ہے تو اور مختار جو ہے وہ کتنا ہے نہ 44 تے نہ جب گول ہوگا تو چاروں طرف سے اتنا ہو تو پھر وہ دا در دا بن جائے گا سمجھ گئے ہو بلا تھی وے کتوں اور بعض فقہا نے اندازہ لگایا ہے مساحت کے ساتھ اشر فی اشر کرباس کے ذراع کے ساتھ وسعت کرنے کے لیے معاملے کی لوگوں پر اور اسی پر فتویٰ ہے اور معتبر گہرائی میں یہ کہ ہو ایسی حالت کے ساتھ نہ ننگا ہو اور نہ کھلے لا ینکشف ہو چلو بھرنے کے ساتھ اور یہی صحیح ہے جی نے اندازہ لگایا ہے پیمائش کے ساتھ اشر پہ اشر میں کرباس کے ذراع کے ساتھ وسعت دیتے ہوئے معاملے کو لوگوں پر اور اسی پر فتویٰ ہے اور معتبر گہرائی میں یہ کہ ہو ایسی حالت کے ساتھ کہ نہ منکشف ہو چلو بھرنے کے ساتھ اور یہی صحیح ہے